آپ لوگوں نے یقیناً یہ مناظر اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے کہ یہ والی جگہیں، تو اگر آپ کو یہ ولاگز پسند آ رہے ہیں مکہ کی زیارتیں تو ان کو شیئر کرتے رہیے گا۔ یہاں پہ حدود ختم ہو رہی ہیں، عرفات کا میدان یہاں ختم ہو رہا ہے، تو جب حج کرتے ہیں حاجی تو ان حدود کا ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک مخصوص وقت میں عرفات میں ٹھہرنا ہے، پھر مینا میں ہے، مزدلفہ میں ایک وقت پہ یہ کام کرنا ہے تو دوسرے پہ دوسرا، نمازیں کہاں پہ ملا کے پڑھنی ہے، کہاں ایک نماز پڑھنی ہے، یہ ساری باتوں کا حاجیوں کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ابھی ہم عرفات سے نکل کے مزدلفہ کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ کون سی جگہ ہے جی؟ ہاں، یہ مزدلفہ کا، ہاں مزدلفہ کا ایریا اب شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہے مسجد مزدلفہ، یہ تاریخی مسجد ہے۔ اس راستے سے ہم آئے ہیں، اس کے پیچھے یہاں پہ وہ میدان عرفات ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم کافی سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور یہ ہے مزدلفہ کی مسجد المشعر الحرام بمزدلفہ۔ ہم جب یہاں سے آ رہے تھے نا اس راستے سے، اتنی ہی دیر ہماری گاڑی چلتی رہی اور مسلسل سفر کیا۔ ہم نے کہا یہ سارا راستہ پیدل کرنا ہوتا ہے، تو بھائی نے بتایا کہ ساتھ میں ٹرین بھی ہے، ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں اور پیدل بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ٹرین پہ ڈیفینیٹلی رش بہت ہوتا ہے۔ تو شہریار مسکرا کے کہنے لگا کہ یار پھر ہم نے تو حج کرنا ہے، بہتر تھا کہ یہ راستے نہ ہی دیکھتے، بغیر دیکھے حج کیا جاتا ہے آسانی سے۔ ابھی تو ہمیں پتہ چل گیا کتنا چلنا پڑتا ہے تو یہ نہ ہی دیکھتے، اس کے دیکھے بغیر حج کرتے تو ذرا سہولت سے ہو جاتا کہ پتہ نہ ہوتا کہ اتنا چلنا ہے۔ جو لوگ حج کرتے ہیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے یار، اور بڑی ہمت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت تمام کو توفیق دے، لیکن یہ بڑا سعادت اور مشقت والا کام ہے۔ اللہ ہمت بھی دیتے ہیں پھر جو ارادہ کرتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ تب کر لینا چاہیے جب جسم میں جان ہو، اور آپ آئیں اور ان ساری تھکنوں اور ساری مشقتوں کو آپ اپنے جسم کے اوپر جھیلیں اور اس کا پھر لطف اٹھائیں۔ یہ مزدلفہ کا میدان ہے، ابھی ہم ادھر ہی ہیں، اور یہ کنکریاں دیکھیے، یہیں سے کنکر حاجی اٹھاتے ہیں اور پھر جا کے وہ رمی کی جاتی ہے، شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی بابے بڑا دور سے سٹارٹ لے کے آتے ہیں اور یوں مارتے ہیں کہ جیسے نا آج بس اس کو مار ہی دینا۔ تو خیر یہ وہ مقام ہے جی، یہاں پہ حاجی کنکر اکٹھے کرتے ہیں اور پھر وہ آگے مینا کی جانب چلتے جاتے ہیں۔ مزدلفہ کی حدود ختم ہو رہی ہے اور مینا یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مینا کے اندر جو خیمے ہیں یہ مستقل لگے رہتے ہیں، آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، ہم اسی جانب جا رہے ہیں۔ تو یہ بعد میں ان کو یہاں سے ہٹایا نہیں جاتا، لیکن مزدلفہ کے اندر جو خیمے لگتے ہیں وہ بعد میں ہٹا دیے جاتے ہیں۔ مینا میں ہم اب باہر سے جا رہے ہیں، جو اندرونی راستے ہیں وہ ابھی بند ہیں کیونکہ وہ حاجیوں کے لیے ہی کھلے ہوتے ہیں۔ اور یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹرین، یعنی یہ بھی مینا سے مزدلفہ یا آگے رمی کے لیے یہ پورا نیٹ ورک ہے ٹرین کا بھی یہاں پہ۔ آپ لوگوں نے یقیناً یہ مناظر اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے کہ یہ والی جگہیں، تو اگر آپ کو یہ ولاگز پسند آ رہے ہیں مکہ کی زیارتیں تو ان کو شیئر کرتے رہیے گا دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی، تاکہ زیادہ لوگ ان ویڈیوز میں شامل ہو سکیں۔ مینا کے اختتام پہ اس مقام پہ ہمارے دوست نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، لیکن میں نے یہ ویڈیو بنانے کے بعد جب موبائل پہ ریسرچ کی تو ایسا کوئی حوالہ نہیں ملا، اور بتایا گیا کہ یہ دراصل مینا کی حدود کا تعین کرنے کے لیے ایک برجی سی بنائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا۔ اس کے متعلق ایک بات تو طے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں پہ ذبح کیا گیا وہ اونچی جگہ تھی، اور کئی جگہوں پہ اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ مروہ کا مقام ہے، اور جو دیگر مذاہب ہیں وہ اسے فلسطین سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک تحقیق کریں گے، کوشش کریں گے کہ جان سکیں کہ اصل میں وہ مقام کون سا ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا۔ آپ میں سے جو انفارمیشن جانتے ہیں بتائیے گا کہ کیا یہ وہی مقام ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، یا پھر یہ والا مقام صرف حدود کی تعین کے لیے بنایا گیا ہے۔